قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ مانگنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو دعا نہیں مانگتے ہیں، جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، چاہے فراوانی کے حالت میں ہو، چاہے مصیبت کے حالت میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، اگر وہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے اسے جہنم میں داخل کرے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت سے مراد ہے دعا، جو لوگ میری دعا سے تکبر اختیار کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میرے سامنے اپنی حاجت کو نہیں رکھتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ذلیل ہو کر کے ہم قریب جہنم میں جاتے ہیں. صرف مصیبت کے وقت میں مانگنے کا نہیں ہے، اللہ نے خوشی کے ایام دیے ہیں، اس وقت بھی اسی طرح مانگنا ہے جس طرح سے غم کے حالات میں ہم مانگتے ہیں. عبادتیں کچھ ایسی ہیں جسے اللہ نے فرض قرار دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جسے اللہ نے فرض قرار نہیں دیا لیکن اس کا درجہ فرض سے کم بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کی نگاہ میں دعا ایک عبادت نہیں ہے، دعا ایک مانگنا ہے. کوئی پریشانی آ گئی تو دعا مانگتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز. ہم نے نماز پڑھی، ابھی اس کا مغز باقی ہے. انسان کے اندر اگر مغز ہی نہ ہو تو صرف کھوپڑی رہ جائے گی. دیکھتے ہوں گے آپ کسی بچے کے کبھی کبھی اس کا مغز نہیں بڑھ پاتا ہے تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، جسم کی ساخت اس کی رک جاتی ہے، چہرے کی بناوٹ اس کی کمزور ہو جاتی ہے. حالانکہ آنکھ بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہے، صرف دماغ کا مغز اس کا کمزور پڑ گیا. ہم نے نماز پڑھی اور دعا ہم نہیں مانگتے، ہم نے روزہ رکھا دعا ہم نہیں مانگتے ہیں، اگر حج کرتے ہیں دعا نہیں مانگتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں دعا نہیں مانگتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ہم نے مغز ہی کو چھوڑ دیا، گویا کہ ڈھانچہ ہمارے سامنے آیا، مغز ہم نے چھوڑ دیا. دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے. جب تک کہ دعاؤں کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے.